ہے سود کے معاملات جتنے بھی کرتا ہے تو یہ سودی لین دین کے اندر انجام کے اعتبار سے انسان کا نقصان ہی ہوتا ہے، اور اس کے برعکس اگر انسان صدقات کی طرف جاتا ہے تو صدقات کے اعتبار سے انسان کا مال بڑھتا ہے۔ اب دنیا کی کسی بھی آپ سسٹم کو اگر دیکھیں تو یہ چیز عقل اور لاجک سے سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ ایک انسان کے پاس 10,000 روپے آئے، یہ 10,000 کسی کو دے دیتا ہے اور اس سے بدلے میں کچھ عرصے کے بعد 11,000 روپے لے لیتا ہے، تو دیکھنے میں تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے، لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ بڑھ نہیں رہا، یہ گھٹ رہا ہے، یہ نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک انسان کے پاس 10,000 روپے آیا اور اس میں سے وہ آدمی 1,000 روپے صدقہ کر دیتا ہے، تو اب اقتصادی اصول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کا مال کم ہوا ہے، اس آدمی کا پیسہ تھوڑا ہوا ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا تھوڑا نہیں ہوا، اس کا یہ زیادہ ہو گیا ہے۔ اور زیادہ کیسے ہو گئے کہ ایک جو 1,000 اس نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس 1,000 کے اوپر اس کو 10,000 دینا ہے واپس دنیا میں، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن کیسے دینا ہے؟ یہ دنیا کے تمام تر اقتصادیات کے اصول جتنے بھی ہیں وہ اس چیز کو یوں ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مدد ہوتی ہے۔ تو سود کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ سودی لین دین تمہارا کتنا ہی زیادہ بڑا ہوا کیوں نہ ہو، کتنا ہی تمہیں اس میں اضافہ اور زیادتی نظر کیوں نہ آ رہی ہو، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ مال پھر بھی تمہارا نقصان کی طرف جائے گا۔ اور دنیا کا نقصان تو یہ ہے ہی ہے کہ سودی معاملات میں کاروبار کرنے والا کبھی بھی کوئی انسان آپ کو دنیا میں کامیاب نظر نہیں آیا ہوگا۔ کامیابی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیسے کا زیادہ ہو جانا، کامیابی یہ بھی ہے کہ زندگی کے اندر ایک سکون اور آرام اور راحت اور یہ چیزیں میں، جب یہ چیزیں بھی انسان کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بینک بیلنس، بڑی پراپرٹی جائیداد، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو سب انسان کے لیے کسی کامیابی والی تو نہیں ہے نا، یہ انسان پریشانی اور الجھنوں کے اندر اور مصیبتوں اور تکلیفوں کے اندر ہی مبتلا رہے تو دنیا کا یہ نقصان تو اس پہ ہے ہی ہے، ساتھ آخرت کا نقصان اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو میں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، جو انسان خود سود کھاتا ہے اس پہ بھی لعنت ہوتی ہے، یعنی دوسرے سے سود لیتا ہے، وموکلہ، اور وہ انسان جو دوسرے انسان کو سود کھلاتا ہے، یعنی خود دیتا ہے، کسی سے سود پہ رقم لے لی اور اب واپسی پہ اس کو سود دے رہا ہے، میں سود دینے والا انسان یہ بھی ایسا ہے کہ جو جس کے اوپر لعنت ہے۔ وہ شاہدہ، اور سودی لین دین کے ایگریمنٹ کے اندر جو لوگ گواہ بن رہے ہیں ان گواہوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ وکاتبہ، اور وہ انسان جو سودی لین دین کا گواہ کو اس ایگریمنٹ کو لکھتا ہے، دو بندوں کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو تحریر ہوتی ہے، جو لکھنا ہوتا ہے، وہ لکھنا، یہ جو ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سودی معاملہ ہی ہے، تو یہ بھی اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ تو بڑے، جب بھی سود کی بات ہوتی ہے تو ہمارا ذہن فوراً بینکوں کی طرف چلا جاتا ہے یا اس طرح کے بڑے بڑے معاملات کی طرف کہ یہاں یہ سود ہے۔ کچھ چیزیں ایسی جو چھوٹی چھوٹی سود کی زمرے میں آتی ہے جس کی طرف ہم نے کبھی ذہن نہیں دیا ہوتا کہ یہاں یہ بھی سود بنتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز اگر آپ دیکھیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے موبائل کا بیلنس ختم ہو گیا، اور بیلنس ختم ہونے کے بعد ہر کمپنی کا ہم نے ایک لون کا ایک کہ آپ ایڈوانس لے لیں، کمپنی سے آپ کو فوری طور پہ ایڈوانس بیلنس مل جاتا ہے، اور پھر جب آپ دوبارہ بیلنس ڈالیں گے تو وہ ایڈوانس آپ کا واپس کٹ جائے گا۔ یہاں کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ یہ سود لے دے رہے ہیں۔ درہم و ربا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک درہم اگر کسی انسان نے سود کا لے لیا یا سود کا دے دیا، ایک درہم، 1 روپیہ، 1 پیسہ بھی کسی نے سود کا لین دین کر دیا، فرمایا کہ یہ اشد من 36 زنیۃ، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ 36 مرتبہ زنا کرنے سے اتنا گناہ نہیں ہوتا جتنا ایک درہم سود کا لین دین کرنے کے اوپر انسان کو گناہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہاں پہ بھی سود ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ اگر ادھار لے لیتے ہیں، یعنی ایڈوانس میں جو اس صورت میں لے لیا آپ نے 10 روپے، اور جب واپس آپ بیلنس ڈالیں گے تو وہ 10 نہیں، وہ 12، 13، 14 روپے کٹے گا، وہ سروس چارجز کے نام سے اضافی بیچ میں 2، 3، 4 لے لیتے ہیں۔ یہ اصل میں سروس چارجز نہیں ہے،
جو آپ نے ان سے ادھار لیا تھا یہ ادھار آپ واپس کر رہے ہیں، تو ادھار کے لینے یہ والا سارے کا سارا سود کے اندر آتا ہے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ جو سودی لین دین اور سودی معاملات کے اندر آتی ہے۔ تو ایک یہ چیز، اور ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آج کل بہت سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے اندر ایک صورت اور سود کی بن رہی ہے، اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے۔ وہ کون سا ہے؟ آپ نے ایزی پیسہ اکاؤنٹ ایک محدود مقدار بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہوں گے تو آپ کو آن نیٹ اتنے منٹ ڈیلی کے ملیں گے، 50 منٹ آپ ڈیلی کے، مثال کے آپ ٹیلنار آپ استعمال کریں تو ٹیلنار سے ٹیلنار آپ 50 منٹ آپ ڈیلی آپ کال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی سود ہے۔ وہ سود کیسے ہے کہ وہ آپ کو نقد رقم نہیں دے رہے، لیکن نقد رقم کے بدلے میں 50 منٹ اگر آپ کال کرتے ہیں تو وہ 50 منٹ خرچہ تو ہونا ہے، وہ آپ کے پیسے تو کٹنے ہیں، لیکن وہ آپ کو پیسے وہ والے وہاں سے جو کٹ رہے ہوتے ہیں وہ اس مد میں آپ کو دے دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو یہ والی چیز، یہ چیزیں جی ہیں، یہ بھی سودی لین دین کے اندر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ اس وقت معاشرے میں کوئی انسان سود کھائے بغیر بچے گا ہی نہیں، اور اگر کوئی انسان سود کھائے گا نہیں نا تو تب بھی کم از کم اتنا ہوگا کہ اس انسان کو سود کے معاملے میں، اس انسان کو جو سود کی کا غبار، سود کا دھواں، سود کی خوشبو، سود کے اثرات کہیں نہ کہیں اس انسان کو پہنچتے رہیں گے۔ کہیں نادانستہ طور پہ استعمال کر رہا ہوگا، کہیں دانستہ طور پہ استعمال کر رہا ہوگا، کہیں سود کو نہ سمجھنے کی وجہ سے استعمال کر رہا ہوگا۔ اگر کچھ بھی نہ ہوا تو اس انسان کی کمائی ایک سودی معاملے اور لین دین کسی گزر کے، اس کی کمائی حلال ہوگی لیکن ایسے معاملے سے گزر کے آ رہی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سود کھاتا ہے اس پہ بھی سود کھلاتا ہے، اس پہ بھی جو سودی لین دین کے گواہ ہیں اس پہ بھی، اور اس ایگریمنٹ کو لکھنے والا اس انسان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث جو اس دوسرے عنوان کے اوپر ہے وہ باب فی المطل، ٹال مٹول کرنا۔ ٹال مٹول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی سے کوئی قرض لیا ہے یا ادھار لیا ہوا ہے، اور یہ آدمی ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ یہ اس کا ادھار واپس لوٹا سکتا ہے، یہ دینے کی پوزیشن میں ہے، یہ کسی مجبوری میں نہیں ہے۔ اور جو آدمی جس سے قرض لیا ہوا ہے اس کو ضرورت بھی ہے اور وہ اس کو کہہ بھی رہا ہے کہ مجھے دو، لیکن یہ آدمی اس کو ٹال رہا ہے کہ ابھی کسی کوئی بھی بہانہ لگا کے کہ تاخیر کر رہا ہے کہ ابھی نہیں دینے، بعد میں دینے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والا انسان ظالم شمار ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے نا کہ دینے والا آدمی دینے کی پوزیشن میں ہے، اور جو لینے والا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ابھی نہیں بعد میں دے دینا، یہ ظلم نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ لینے والا آدمی جس نے لینے ہیں وہ ضرورت مند ہے، اس کو بھی ضرورتیں ہیں، اور جو دینے والا ہے یہ اس پوزیشن میں ہے کہ ابھی اگر یہ قرضہ ادا کرنا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن نہیں دے رہے۔ اب یہ آدمی اس طریقے سے اگر ڈیل کر رہا ہے تو یہ ڈیل کرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی ظلم کر رہا ہے، یہ آدمی زیادتی کر رہا ہے۔ تو فرمایا مطل الغنی ظلم، کہ بغیر کسی عذر کے قرضہ ادا کرنے میں تاخیر کرنے والا انسان ظالم شمار ہوتا ہے۔ جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔